بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مظفر اقبال بھٹی۔ جسٹ ایک واقعہ ضلع گجرات میں پیش آیا، تھانہ کھریاں صدر میں، جہاں کے خواجہ سراؤ نے تھانہ صدر کا گھیراؤ کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو چکی ہیں۔ تو ہم جو تھانہ انچارج ہیں ان سے بھی بات آپ کی کروائیں گے، اس کے اصل حقائق کیا ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ آج بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ آپ کو میں نے باہر بتایا کہ خواجہ سراؤ نے تھانہ صدر کھریاں کا گھیراؤ کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ایس آئی زبیر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور پولیس نے اس میں کیا کارروائی کی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو سر ہمیں یہ بتائیے گا، یہ جو وقوعہ پیش آیا ہے، اتنا بڑا وقوعہ ہے کہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے پورے ملک میں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہر لحاظ سے افسوسناک ہے۔ کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی فرد کو، معاشرے کے کسی بھی حصے کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی فرد کے ساتھ، کسی کمیونٹی کے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے، ان کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہر قسم کے فورم موجود ہیں، ہر قسم کے سرکاری ادارے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو، ان کو قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس واقعے میں بھی یہ جو ہماری خواجہ سرا کمیونٹی ہے، انہوں نے یہی غلطی کی کہ انہوں نے قانونی رستہ استعمال نہیں کیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب یہ قانون کے شکنجے میں آئے ہیں۔ اچھا زبیر صاحب، جس طرح لوگ بڑھا چڑھا کے اس کو لکھ رہے ہیں، ہر وال پہ یہ جو فوٹیج ہے اور اوپر جو تحریر ہے، اس میں سے کیا لگتا ہے آپ کو کسی پولیس والے نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا پہ جس طرح ہر بندے کی اپنی ایک وال ہے، اپنی ایک آئی ڈی ہے، وہ اس سے جو بھی لکھتا ہے اس کا ذمہ دار وہی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ذمہ دار جو میڈیا ہے یا ذمہ دار جو کوئی جرنلسٹ ہے، اس کی وال پہ اگر کچھ لکھا ہو تو اس کو سیریس لے کے اس پہ ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد۔ یہ بھی جو واقعہ ہوا، اس میں ایسا ہوا کہ اس وقوعہ سے گزشتہ رات 4 مئی کی جو رات تھی، ہمارے 2 پولیس ملازمان جو تھے وہ موٹر سائیکل گشت کر رہے تھے۔ ان کو یہ ہیرا نامی جو خواجہ سرا ہے، ان کو یہ رستے میں ملا۔ انہوں نے اس کو روک کے کچھ پوچھ گچھ کرنی چاہیے یا کوئی چیک کرنا چاہا، تو وہاں پہ ان کی کسی بات پہ کوئی تلخ کلامی ہو گئی۔ جب تلخ کلامی ہو گئی تو بات ذرا تلخ کلامی سے بڑھ کے تو ہاتھا پائی تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اس ہمارے پولیس ملازم کو بھی پہ بھی تشدد کیا، اس نے کوئی اس کو اپنے دانتوں کا بھی استعمال کیا، اس کو چوٹ بھی لگی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، اس میں پھر باقاعدہ انکوائری کنڈکٹ ہوئی۔ اس رات ان کا راضی نامہ بھی ہو گیا۔ جب وہ تھانے سے ہمارا ایک ذمہ دار اسسٹنٹ سب انسپکٹر وہاں پہ گیا تو ان کو سمجھا بجھا کے تھانے لے آیا، اور ان کی ساری بات وغیرہ سن کے تو انہوں نے کہا جی ہمارا معاملہ حل ہو گیا، اب ہم مزید کوئی کارروائی یا شکایت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تحریر میں بھی آ گئی وہ بات۔ اب اسی صبح، اب یہ ہم مزید انویسٹیگیٹ کر بھی رہے ہیں اور کسی حد تک ہم نے کر بھی لیا ہے۔ اسی صبح پھر انہوں نے، ہیرا نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے، جو کہ سیالکوٹ کے رہائشی ہیں، خواجہ سرا کمیونٹی سے ان کا تعلق، ان کے ساتھ مل کے تو یہ ساری پلاننگ کے تحت جو وقوعہ کیا ہمارے تھانہ کے باہر اور تھانہ کے اندر، سب نے مل کے پلاننگ کے تحت یہ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ صبح تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، آ گئے اور انہوں نے وہ تھانے پہ ہلا بول دیا، اور جو بھی باقی سارا کچھ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح انہوں نے کیا اور کس طرح
جو اپنے کپڑے وغیرہ پھاڑ کے تو یہ نامناسب حرکات کرتے رہے اور قانون کو بالکل اپنے ہاتھ میں لے کے تو یہ سارا وقوع انہوں نے کیا. یہ افسوسناک ہے میرے خیال سے. اچھا زبیر صاحب، ایک بات اور ہے کہ ذرائع کے مطابق ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ جو یہ جوان تھے پولیس والے، انہوں نے ان کے ساتھ نازیبا حرکات بھی کی جو سننے میں آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ ناکے پہ تھے انہوں نے روکا، انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی. کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس پہ پہلا الزام ہی یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ناکے پہ روک کے تو پیسوں کا مطالبہ کیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. پولیس والا جب بھی کسی کو ناکے پہ روکتا ہے تو اس کو چیکنگ کے لیے ناکے پہ روکتا ہے، یا اس کو کوئی شک گزرتا ہے کہ یہ بندہ کوئی جرائم پیشہ انسان ہے یا اس کے پاس کوئی ممنوعہ چیز، کوئی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو روکتا ہے. اس کے بعد پھر جب معاملات مزید بڑھتے ہیں، ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے یا اس بندے کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو پھر آ جا کے پولیس پہ یہی الزام لگتا ہے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو ہیرا کو متعلقہ فورم پہ آنا چاہیے تھا، اپنی اپلیکیشن دینی چاہیے تھی. ہمارے افسران بالا بھی ہر وقت ان کے لیے موجود ہیں، تمام پبلک کے لیے. اور ہمارے آئی جی صاحب پنجاب جو ہیں وہ انہوں نے اس کمیونٹی کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تحفظ سینٹر بنائے ہیں. وہ اسی لیے بنائے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہم نے ان کی کمیونٹی سے ہی لوگ باقاعدہ بھرتی کی ہیں، ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، تو وہ اسی لیے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی پبلک کا آدمی کرتا ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کا بندہ کرتا ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ ایزیلی کنوینئنٹلی اپنی اپلیکیشن دے سکے، اپنا مدعا اس کو بیان کر سکیں اسی شخص کو جو ان کی ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن وہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان کے لیے اپنے دفتر میں تحفظ سینٹر میں بٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا جس کا اب ہم خمیازہ بھی یہ بھگت رہے ہیں. اچھا اس میں جو ایف آئی آرز ہوئی ہے یہ کتنے خواجہ سراؤں پہ ہوئی ہے اور کتنے نامزد ہیں، کتنے نامعلوم ہیں؟ یہ بھی ذرا بتائیے گا. ایف آئی آر کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے سب سے پہلے تو ایف آئی آر جو ہمارے پولیس ملازمان تھے ان پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ سارا وقوع کیا اس کی ایف آئی آر بھی ہم نے درج کی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ بے شک کمزور کمیونٹی ہے ہمارے معاشرے کا، لیکن جب کمزور یا طاقتور کوئی بھی اپنے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو ہمیں بھی ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی ہے اور ہم نے کی ہے. ایف آئی آر میں تقریباً 7 جو خواجہ سرائے ہیں وہ نامزد ہیں اور 15-20 نامعلوم ہیں. اور اس میں ایک میسج مزید جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے ان کو. یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب جیسے آپ نے پہلے سوشل میڈیا کی بات کی تو اب تاثر یہ جا رہا ہے کہ پولیس خواجہ سرا کمیونٹی کے خلاف ہے اور ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کے لیے بھی ہر وقت تیار ہیں. اب اس میں جو نامعلوم خواجہ سرائے ہم جو ویڈیو ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں جو انہوں نے خود ہی اپنے موبائلوں سے بنائی ہیں، اور جو خواجہ سرا ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے موبائلز ہم فورینزک کے لیے بھجوائیں گے. وہاں سے جو ویڈیوز ہمیں موصول ہوں گی ان پہ ہم وہ ویڈیوز کا جائزہ لے کے فورینزیکلی تو جو خواجہ سرا اس وقوع میں شامل تھا صرف ان کو گرفتار کیا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے آپ کے کانسٹیبلز ہیں ان پہ بھی ایف آئی آر ہے، وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ جی 2 لوگ ہیں جنہوں نے ان کو روکا تھا. اور ان کا کیا بنا، وہ ڈیوٹی پہ ہیں یا ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ تو ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے ہی ڈی پی او صاحب نے ان کو معطل کر دیا تھا اور اس کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور اب مزید قانون کے مطابق ہی ان کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا. یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ان کی باتیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اس میں جتنے گناہ گار ہمارے پولیس کانسٹیبلز ہیں اس سے زیادہ یہ خواجہ سرا بھی ہیں. دونوں طرف سے یہ بول رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن جاری ہے ہماری. جیسے ہی کوئی ہمیں کلو نیا ملے گا ہم اس پہ بھی انویسٹیگیشن کریں گے. جو نامعلوم ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیمیں تشکیل انہوں نے دے دی ہیں، چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ہم اپنے میزبان مظفر اقبال بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.